آپ کا میزبان عدنان حیدر ہمارے ساتھ ہیں. جمعرات کا جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں ایک سیگمنٹ ہم نے کیا تھا کہ آئی ایم ایف کو ایک رپورٹ حکومت سبمٹ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ تسی پریشان نہ ہو، وہ سیلاب سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں، ہم اس کو کور کر لیں گے، اس کی ساری چیزیں ہم نے مینیج کر لیں بیکاز آف ریمیٹنسز جو ان علاقوں کے لوگ بھیجیں گے جو سیلاب سے متاثر ہیں. ہم نے اس پہ بھرپور بات کی تھی اینڈ تھینک یو کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ آپ کوٹ ٹائی لگا کے بیٹھے تو آپ کو سیلاب کا وہ ایفیکٹ نہیں ہے جو مجھے فیل ہو سکتا ہے. میرا گھر بہہ گیا، میرا پورا شہر آج بھی جلال پور پیر والا ایک جزیرہ نما کا نقشہ پیش کرتا ہے. تو اس دن ہم نے کچھ کہا تھا، ذرا وہ سن لیجیے پھر آگے بڑھتا ہے. سنائے جی. اس وقت آئی ایم ایف کا وہ آیا ہوا تھا، جی مشن آیا ہوا ہے، اللہ بھلا کرے آپ کو. اس کو حکومت نے ایک رپورٹ دی جی، اور اس میں پتہ ہے حکومت نے کیا کہا؟ ستہ خیرن ہے، سب بہت اچھا ہے. جب انہوں نے کہا سب بہت اچھا ہے، ہم نے کہا ایڈا سیلاب آیا تھوڑے کو، انہوں نے کہا ہاں وہ سیلاب تو آیا ہے، لیکن لکیلی سیلاب ان ایریاز میں آیا ہے جہاں کے لوگ 70% لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں. اب یہ جو رپورٹ آپ نے اور اسرار صاحب نے جو الارمنگ سچویشن بتائی، وہ حکومت کہتی ہے آپ غلط، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. Who the hell are you؟ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ یار آپ کا تو سیلاب آیا تھا. انہوں نے کہا جو سیلاب میں ہمارا نقصان ہوا ہے وہ کور ہو جائے گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے لکیلی وہاں کے لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں، تو سیلاب میں ان کا گھر بہہ گیا، جانور مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، تو وہ بیرون ملک سے اپنے گھر والوں کے لیے امداد بھیجیں گے، زیادہ پیسے بھیجیں گے. تو جو ریمیٹنسز کا ٹارگٹ ہم نے بنایا ہوا تھا شاید $39 بلین، وہ 39 سے بڑھ کے $43 بلین ہو جائے گا. یہ ریٹرن آئی ایم ایف کو دیا ہے. اچھا، اس پہ لوگوں نے ہمیں مطلب سوشل میڈیا پہ مختلف پلیٹ فارم سے لگا بھی، لوگوں نے اس پہ لکھا کہ یہ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمارے ایشوز پر باقاعدہ بات کی. مطلب یہ لوگوں کی آواز. یہ درست بات ہے کہ واقعتاً، اور چونکہ ہم تو پہلے دن سے، یعنی تو ہم تو ہماچل پردیش کی بارشوں سے شور مچا رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو ریکارڈ توڑ بارشیں ہو رہی ہیں یہ بالآخر ستلج اور راوی کو بھی ہمارے علاقے میں آ کر تباہی، سیلاب کی وجہ بنے گی اور تباہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خبر نہیں تھی ہمارے لیے. تو خبر یہ تھی جس پہ آپ اتنا تل ملائے کہ یار ہماری حکومت جو ہے بجائے آئی ایم ایف کو یہ سمجھانے کے کہ بھائی صاحب آپ کو اپنے پروگرام کی پڑی ہے. ہم اس وقت بھی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں تھے جب کووڈ آیا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ اس کی وجہ سے ریلیف آئی تھی اور وہ الگ بات ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ اس ریلیف کو جو ہے وہ چند سیٹھوں کی اس کے لیے بھی نظر کر دیا گیا، لیکن بہرحال ریلیف آئی تھی. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی فیصلہ سازی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب ہم کہتے کہ جناب برائے مہربانی اس برس آپ جو جائزہ لے رہے ہیں ہمیں $1 ارب تو آپ دیجئے اور تھوڑا سا اپنی شرائط کو نرم کیجئے کیونکہ ہمارے ہاں سیلاب ہوا ہے. بہرحال یہ داد فریاد مچائی، شور مچایا، لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور بھی طرح سے. تو اب ہمیں یہ اطلاع دی ہے مہتاب حیدر صاحب نے جو کہ دی نیوز کے لیے لکھتے ہیں معاشی امور کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ بالآخر حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو ریپڈ نیڈ اسیسمنٹ ایک مد میں یہ بتایا ہے، کنوے کر دیا ہے کہ جی پاکستان کو تقریباً پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب کی وجہ سے 650 ارب روپے کا نقصان ہوگا، لہٰذا اس کو فیکٹر ان کیا جائے. 650 ارب پاکستانی روپے. جی پاکستان، یہ حکومت نے کہا ہے. جی یہ بات غلط کہا ہے اکارڈنگ ٹو دس خبر. اس میں غلط کہا ہے. میرے پاس اس میں یہ فگرز ہیں. I have figures on this. جب آپ یہ پڑھ رہے تھے تو میں نے سارے وہ فگرز نکالے. یہاں یہ بات واضح رہے ناظرین کہ انہوں نے کون سا بنایا؟ ریپڈ کو سروے کیا نا، ریپڈ نیڈ اسیسمنٹ جو فوری بنیادوں پہ ہو سکتی ہے.
اب اس ریپڈ نیڈ کا بھی دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے جو جلال پور پیر والا میں ہوا ہے. یوں ہم کہو کہ ہنگامی ضرورت کے لیے جو آپ اندازہ لگاتے سر ہیں. وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہاں وہ بھی بتا دیتا ہوں. تحصیل جلال پور کے 3 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے. اس ریپڈ اسیسمنٹ میں صرف ان لوگوں کو کنسیڈر کیا گیا جو جلال پور پیر والا کے 1 پر لگائے کیمپوں تک پہنچے. وہ تو کل 20% ہیں. 80% تو اس اسیسمنٹ میں آئے نہیں اللہ کی مہربانی سے. تو یہ اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے اس اسیسمنٹ کی. اب آ جائیں جو میڈیا نے لاسز کو رپورٹ کیا, ناٹ اونلی پاکستانی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, الجزیرہ, رائٹرز اور باقی سب. میں نے ان کے ایوریج فگرز کو جمع کیا ہے تو وہ دیکھ لیجئے وہ کیا بنتے ہیں. آپ نے بتایا 650 ارب پاکستانی روپے, تو میں بھی یہی نمبر یوز کروں گا, ارب پاکستانی روپے. سر صرف ایگریکلچر کا جو لاس ایسٹیمیٹڈ ہے اور یہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا اس سے, وہ ہے 986 پاکستانی ارب روپے. 986 صرف فصلوں کی بات کر رہا ہوں. لائف سٹاک, مرغیاں, جانور, بچے, کٹے, بھینسیں, گائیں, اس کا بنتا ہے 190 ارب پاکستانی. اس کو جمع کرتے جائیے گا. 986 ٹھیک ہے جی, 190. اب آ جائیں جی انفراسٹرکچر اور رورل ایسٹ جو ڈیمیج ہوئے ہیں, اس میں وہ کہتا ہے تقریباً 150 ارب پاکستانی. تو اگر آپ ان سب کو جمع کریں اور مسلینیس کو بھی ڈال دیں تو یہ لگ بھگ بنتا ہے کچھ 1400-1500 ارب کا نقصان, جو کہ اگر بلینز آف ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے تو لگ بھگ $5 بلین بنتا ہے. رائٹرز جب یہ رپورٹ کر رہا تھا تو رائٹرز نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑھ بھی سکتا ہے فگر, کیونکہ آپ جو پوری اسیسمنٹ ہے وہ تو مکمل جب سرویز ہوں گے اس کے لیے 3 سے 4 مہینے آپ کو چاہیے. سیلاب ایک شہر میں نہیں آیا, سیالکوٹ سے شروع ہوتا ہے پنجاب اور پنجنم تک تقریباً آدھا پنجاب پانی میں ڈوب گیا, ساری فصلیں کھڑی تباہ ہو گئی. سندھ کا اندرون سندھ کا جو پنجاب سے ملحقہ علاقہ بنتا ہے وہاں بھی سیلابی کیفیت تھی, فصلیں تباہ ہوئیں. خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی ٹیریسز بنا کے لوگ ایگریکلچر لگاتے ہیں, ان کے بھی جانور گئے, وہاں بھی نقصان ہوا. اس سب کو اسیس کرنے کے لیے آپ کو 3 سے 4 مہینے چاہیے. آپ IMF کو جس کے آپ پلان پہ فنڈز لے رہے ہیں, آپ بجائے اس کے کہ ان کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ ان ٹارگٹس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اس کوارٹر کے لیے, اگلا کوارٹر جب شروع ہوگا ہم اسیسمنٹ کر لیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. آپ نے جمعرات کو سارے میڈیا نے رپورٹ کیا نا, آپ نے IMF کو کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. IMF نے آپ سے پوچھا وہ یار آپ کے ہاں تو سیلاب آیا, آپ نے کہا نہیں وہ ہم ریمیٹنس سے, وہ ہمارے پاس ایک جگاڑ ہے, ہم لگا لیں گے. پھر ہم نے اس پہ آواز اٹھائی, آپ نے میرا ساتھ دیا, سوشل میڈیا پہ اس عوام نے ساتھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے, سیلاب سے جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کیسے پورا ہوگا. پھر اس حکومت کو ہوش کے ناخون لیے تھوڑے بہت نہیں, لیکن اس میں بھی غلط فگر کوٹ کر دیا, اس میں بھی غلط فگر کوٹ کر دیا. تم نے جس طرح بریک ڈاؤن کیا ہے کہ جی اتنا تو فصلوں کا نقصان بن رہا ہے, صرف فصلوں کا نقصان, اور یہ بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے, ایون پاکستانی ایز ویل. چھوڑ دو نا, چلو ایک بین الاقوامی میڈیا کو تو آپ کی مشکلات سے کوئی غرض نہیں ہے نا, وہ تو رپورٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس کا یہ چوتھا حصہ بھی نہیں بن رہا جس کو آپ 650 بلین تیسرا بن رہا ہے, مطلب تیسرا حصہ بنتا ہے, 1500 ویسے بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب بھی غلطی کر رہے ہیں. اللہ بھلا کرے آپ کا. اب سوال اٹھتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہے, دیکھو بات سنو میری, کسی کی نیت پر شبہ کرنے ہوئے میرا تو دل کانپتا ہے بغیر کسی وجہ کے. پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ویسے ہائیلی اکلیمڈ پروفیشنل بینکر ہیں, لیکن تعلق ان کا کمالیہ کے ایک زرعی خاندان سے ہے. پاکستان کی وزارت خزانہ کے جو سیکٹری ہیں ان کا اپنا تعلق جو ہے وہ بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے. ہو گئی بات. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے وزارت خزانہ کے کافی بڑے افسران کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو براہ راست سیلاب کی زد میں آئے ہیں. بالکل ایسے ہی. جو بات میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ میں جیسے اس دن بھی کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یار میں تو کوئی اکنامکس کے بارے میں بڑا جاہل آدمی ہوں, لیکن دنیا بھر میں جو بڑے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ سودے ہوتے ہیں, معاہدے ہوتے ہیں,
تو اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں فورس میجور ہے. مطلب اللہ معاف کرے، میں نے آپ ایک بڑا بینک ہیں، میں نے آپ سے بہت پیسے لے کر میں نے ایک 14 منزلہ جو ہے فرض کرو میں نے ایک ہوٹل عمارت کر بنائی، لیا، ٹھیک ہے، اس پہ اللہ میرے منہ میں خاک بند کہ بھئی آسمانی بجلی گر گئی، زلزلہ آ گیا، یا زلزلہ آ گیا، وہ کریک آ گئی، وہ ڈہ گئی، تو یہ فورس میجور ہو گیا. تو بھائی صاحب آپ مجھے، میں نے جو آپ سے قرضہ لیا تھا اس میں کچھ رعایت دیجئے، کچھ میری مدد کیجئے تاکہ میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنا قرضہ آپ کو ادا کر سکوں. یہی آپ کا لینڈر کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ ہم کیوں اپنے نقصانات کو، کیا یہ کوئی اچانک سے ہم تیمور ہو گئے ہیں اور علامہ اقبال کا وہ شعر ہمارے اوپر نازل ہو گیا ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ہم دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم، یار ہمارے ہمسائے میں بھارتی پنجاب ہے، سنو بھارتی پنجاب میں اگر آپ ذرا سوشل میڈیا کا غور سے جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے بھارتی پنجاب رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے ہمارے پنجاب سے بہت چھوٹا ہے، لیکن وہاں پر صاحب جو سیلابی علاقے تھے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ آ کے 4-4 5-5 6-6 فٹ جو ہے وہ ایک تہہ بنا دیتی ہے. اور اب مہینہ ہے گندم کی بوائی کا. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے باقاعدہ رضاکارانہ طور پر بہت منظم انداز میں مختلف جماعتوں نے ٹریکٹرز بھیجے ان سیلاب زدہ علاقوں میں کہ بھائی اس مٹی کو اٹھا کر ٹرالیوں میں ڈال تاکہ کر زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکے. یہی صورت پاکستان میں ہے. اب ساؤتھ پنجاب کا، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا نظر تو نہیں آ رہا. ساؤتھ پنجاب میں میجورٹی جو ہے نہری رقبہ ہے، گراؤنڈ واٹر وہاں سلائن ہے، تو نہری رقبہ تب آئے گا نا جب زمین لیول ہوگی اور نہر سے نیچے ہوگی. اب جب سارا پانی آیا وہ تو چلا گیا اوپر، لیول بڑھ گیا، پانی کہاں سے لگے گا، زمین تیار کیسے ہوگی؟ یہ جو نقصان انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے $5 بلین کا پاکستان کو ہوا ہے، یہ آج کا ہے. آج اس پوزیشن میں تقریباً آدھا رقبہ آپ کا نہیں ہے جو گندم کے لیے قابل کاشت تھا، جہاں گندم لگا سکیں آپ. ایون نہیں اپر پنجاب ایز ویل 8 فٹ مٹی وہاں پہ. یار آلریڈی آپ کے ہاں جو 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کی قیمت کیا مختلف شہروں میں بڑھ گئی. میں کم از کم اسلام آباد کی حد تک آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلے 1500 تھی، اب وہ 2000 کے قریب بڑھ گئی. سر میرے ذہن میں نہیں ہے، بٹ ہم نے وہ فگر بتایا تھا، وہ بھی 3 گنا ہو چکا تھا. سوال یہ ہے کہ اس پاکستان کے وہ محافظ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اکانومی کے فرنٹ پہ ہم کھڑے ہو کے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کتنے کو نروبیا تو آئے نے، مطلب امریکہ تو آئے نے، نیو یارک کتوں آئے نے. نروبیا کون سا وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی ایک شہر ہے سر. مطلب سوال یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی کنڈیشنز نہیں پتا. مطلب یہ عقل کے اندھے کو بھی پتا ہے کہ آج گندم نہیں لگ سکتی. او یار میں رائٹرز کہہ رہا ہے یہ 5 بلین آج نقصان ہوا ہے. آپ گندم نہیں لگائیں گے، آپ مکی نہیں لگائیں گے، آپ چاول نہیں لگا پائیں گے، تو آپ نے زمین تیار کرنی ہے. وہ نقصان اگلے سال بھی کاؤنٹ کریں آپ، یہ $10 بلین ہو جائے گا. آپ کو یہ موقع اویل کرتے ہوئے IMF کو کنونس کرنا تھا. آپ نے الٹا انہیں کہا نہیں سب ستہ خیرہ نے، پھر انہوں نے کہا ہمیں دیں نقصان، ہم ایڈجسٹ کریں. ابھی بھی میں تم سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے دماغ میں، میری کھوپڑی پہ میں نالائق ہوں. میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم کیوں ایک اتنی دیوار پہ لکھا ہوا جو نقصان ہے جس کو معمولی پڑھا لکھا آدمی اور میرے جیسا غیر زرعی آدمی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اندازہ لگا سکتا ہے بلکہ اس کو بھانپ رہا تھا 2 مہینے سے اور چیخ رہا تھا. آپ ان کی قابلیت کا ایک اور تو کیوں کر رہے ہیں افسانہ بھی سن لیجئے. جی وہ جو IMF کو دی جاتی ہے، وہ جو ہوتی ہے کہ اتنے آپ کے وہ ہوئے ایکسپورٹ اور اتنی امپورٹ، ہاں اس کا آپ کو پتا ہے وہ فگر بھی غلط دیے گئے. ایسے اس میں بھی 11 بلین کا تقریباً فرق آ رہا ہے. جو 23-24 11 بلین روپے یا ڈالرز؟ 11 بلین ڈالرز کا سر. ڈالرز؟ جی اتنا بڑا فرق؟ اتنا بڑا فرق. اور یہ رپورٹ اوریجن میں شہباز رانا صاحب اور دیگر صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یار یہ فگر اب ٹھیک کر کے دیا جائے. Do we have anything called the state of Pakistan?
Do we have a department called statistics? سن لیجئے وہ کہتے ہیں پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ، یہ اس نے فگر دیا، اس کا 5.1 کا ڈفرنس تھا. ایک ہے پاکستان سنگل ونڈو، اس کا 5.7 کا ڈفرنس تھا. پھر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کو شاید ایکسیس ہی نہیں مل پا رہی کو 2017 کا، وہاں بھی ایک المیہ ہے. آپ کو یہ پتا کہ میں کل سے لگا ہوں کیونکہ آپ نے کہا یار اس پہ کرنا ہے. نصرت جاوید صاحب آج مجھے ڈیٹا نہیں مل پا رہا کہ میں نے پچھلے سال اور اس سال کون کون سے آئٹم کتنی کوانٹٹی میں امپورٹ کیے. اور اللہ کے فضل سے ہم اے آئی کے دور میں غالباً داخل ہو رہے ہیں، مصنوعی ذہانت. اللہ بھلا کرے. ڈیجیٹلائز، ویسے آپ کہتے ہیں اکانومی پوری ڈیجیٹلائز. اور دکھ کی بات یہ کہ شاید میں سرچ کر رہا تھا، ہمارے پارلیمان میں بھی اس کا سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ کون سا آئٹم. اچھا جو رفلی ایک کمیٹی کا تھا، پارلیمانی کمیٹی کا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے نمبر پہ ہم آئل وغیرہ لیتے ہیں، پھر الیکٹرک مشینز وغیرہ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے تیسرے نمبر پہ گاڑیاں آتی ہیں، وہیکلز پاکستان میں جو امپورٹ ہوتی ہیں. اب ان کا کتنا شیئر ہے اس کا میرے پاس ڈیٹا ہی نہیں. اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے گاڑیوں کی، جہاں تک امپورٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جدید دور کی جو اکنامکس ہے آفٹر دی فال آف برلن وال، وہ واشنگٹن کنسنسس ہوا تھا ایک کہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ جی ایک دوسرے پر ٹیرف نہ لگائے جائیں، جو کہ امریکہ نے لگانے شروع کر دیے اور کھلی آمد و رفت ہو. تو وہ کہتے ہیں جی آپ گاڑیاں امپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ کیوں روک رہے ہیں اس پہ. ہم کہہ سکتے ہیں جناب ہم تو صدر ٹرمپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہمارے تو وہ یعنی پیر ہیں. نہیں، ہمیں اگر وہ اپنے ہاں درآمد کے اوپر ٹیرفس لگا رہے ہیں نا، لگا رہے ہیں، بٹ اب میرے پاس وہ فگر یعنی کافی جیسے آئٹم. یہ آ گیا یار کو خدا کا خوف کریں. یہ اگر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 24-25 کا میرے پاس فگر ہے، ابھی اس سال کا تو ایک کوارٹر گزرا. میری جو نصرت صاحب امپورٹ تھی، جو میں نے باہر سے چیزیں منگوائیں، وہ ہے لگ بھگ 59 ملین US ڈالرز. 59,000 ملین US ڈالر. اور جو میری ایکسپورٹ ہے نصرت صاحب، وہ ہے 32,000 US ملین ڈالر. تقریباً آدھو آدھ کا فرق ہے. کیا میں اس پہ کام نہیں کر سکتا یار؟ مجھے بڑی لگژری کار اگر میں ایک سال نہیں خریدوں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ کو پتہ میرے محلے کے لوگ متاثر نہیں ہوں گے نا میرے پاس. کیوں یار میرے پاس وہ اونچی والی گاڑی نہیں ہے. تو بس پھر متاثر آپ کر لیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم پچھلی حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے کچھ ایک ایسے سٹیپس لیے تھے جس میں کچھ چیزوں کو روکا گیا تھا. یار ہم نے پانی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، پینے کا جو پانی ہے. آپ یقین کریں جتنے ڈپلومیٹ سے میں ملتا ہوں ان کو پاکستانی کمپنیوں کا پانی پینے پہ کوئی اعتراض نہیں. تو کس لیے وہ پانی امپورٹ ہوتا ہے یار؟ مجھے ایک پاکستانی کے طور پر اعتراض ہے نا، جو کہ میں مالدار آدمی ہوں، اس لیے ہو رہا ہے. اور کیا؟ بس پھر لگے رہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو شوبازی کہتے ہیں نا. اس شوبازی نے مروا دی ہے. یہ شوبازی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. لیکن میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انفرادی سطح پر لوگوں کے ایسے رویے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی حکومت اور ریاست کی طرف سے وہ لوگ جو کہ عالمی اداروں سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جب وہ اعداد و شمار کو اس طرح پیش کریں گے اور حقائق کو یوں پیش کریں گے کہ ستہ خیراں جو فگر دیے گئے ہیں وہ بھی غلط، IMF اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، کوئی تجھے غلط فگر دیتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اس کے باوجود تمہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ عالمی میڈیا جو ہے وہ سیلاب کے وجہ سے ہوئے نقصانات کے بارے میں اور داستان بتا رہا ہے، آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. آپ IMF کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھ رہے ہیں، IMF اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ریاست منظم، آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. بنا دیا مذاق ہم نے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں اور اللہ کرے کہ ان کو یہ ہوش کے ناخون لیں، کیونکہ فائنینشیل میٹرز اور خراب ہوں گے. اس سیلاب نے اتنا ڈیمیج پہنچایا ہے ہمیں. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. صاحب جمعرات کا پروگرام کر کے گئے تو جمعے والے دن صبح اٹھے تو ایک چونکا دینے والے انکشافات ہوئے. وہ اسد چودھری صاحب نے کچھ کلپ شیئر کیے، ایک ہندوستان کے آرمی چیف کا، ایک ہندوستان کے ایئر چیف کا، پھر ہندوستان کے وزیر وہ داخلہ ہیں شاید، یہ دفاع ہیں سوری، راج ناتھ سنگھ صاحب ٹوپی پہن کے گجرات پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی میں، اور بیان ان کے کیا تھے،
مطلب وہ دھمکا رہے تھے ڈائریکٹلی پاکستان کو. راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیں گے. یہ راجستھان پاکستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کہا. اب ایئر چیف نے دلی میں صحافیوں کو اسپیشلی بلایا. اچھا ایسا کو بے وقوف جی ٹھہرو نصرت صاحب, تمہیں پتہ ہے کڑی آندی سی صوفیہ مرزا کی ناسی کرنل صوفیہ, انہیں آگے کیا کہ بہت ہی تیز ومانو, مطلب ہندی میں اس نے میزائلوں کو بولا کہ بہت ہی تیز پاکستانی میزائل نے 26 جگہوں پہ ہندوستان میں ہمیں مارا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس صوفیہ کا کلپ نکال کے سناتا. اس نے اس کو نہیں سنا. اچھا اس کو 5 مہینے بعد یاد آیا. اچھا پھر کیا کہہ رہا ہے مے بی, آئی تھنک, پاسبلی. دیکھو وہ چاچا تو اٹھ کے 10 سیدھی گال کے انے جہاز نے بات یہ ایتھے مارے نے, ختم ہوگی گل. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے, موصوف نے F-16 کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا 4 سے 5 موسٹ تو رونا یار. اب بات یہ ہے کہ فرض کرو باقی جو ہمارے طیارے ہیں وہ ہم نے چین سے لیے ہوئے تھے, تو ہم اعتراف نہ کر رہے ہوں, چین نہ کر رہا ہوں, لیکن امریکہ کا صدر ٹرمپ اور اس کے دفاعی ادارے اور جاسوسی ادارے اتنے بے خبر اور بے وقوف ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے جو F-16 طیارے پاکستان کو دے رکھے ہیں ان میں سے بقول ان کے 3 4 یا 5 اگر ایک بھی جہاز ہٹ ہوتا ہے تو اس کے سگنل وہاں اس F-16 کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ایویونکس بند ہو گئے. اب میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں, اصل مسئلہ یہ ہے کیا بنی کہ تینوں حسین اتفاق. میں آپ سے کہتا ہوں, خالی یہ آپ نے صرف ان کی بات کی نا, اب یہ ان سب کے جو مہاگرو ہیں وہ ہیں RSS کے سربراہ جن کا نام ہے ڈاکٹر موہن بھاگوت. انہوں نے کل اتوار کے روز مدھیہ پردیش ایک صوبہ ہے, وہاں کا ایک شہر ہے ستنا, اس سے خطاب کیا وہاں پہ ایک اجتماع سے, اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بھارت کا حصہ ہے, ہم اسے واپس. پاکستان بھارت کا حصہ ہے. کون سا؟ وہ ممبئی میں بھی ایک پاکستان ہے چھوٹا سا, محلہ. وہ تو محلہ ہے, میں ذرا تھوڑا سا سنجیدہ. اس نے ہمیں دھمکایا, اس نے بھی. پاکستان بھارت کا حصہ, ہم اسے واپس لیں گے. یہ کب کہا انہوں نے؟ کل مدھیہ پردیش کے قصبہ ستنا میں. اچھا اب لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو اجتماع تھا اس میں سندھیوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی, سندھیوں کی. اس میں انہوں نے خاص طور پر سندھیوں کو سراہا, یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ آپ 1947 کے بعد جو ہیں وہ نہیں گئے تھے پاکستان, اور اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے بہت سارے سندھی جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کے پناہ گزین ہو رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس اے سسٹمیٹک کیمپین. دیکھو سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں, فرض کرو وزیر دفاع یہ سر کریک وغیرہ کی باتیں کرتا, ہم اسے نظر انداز کر سکتے تھے, تینوں چاروں کا ایک ہی دفعہ صحیح. لیکن جب دفاعی افواج کے سربراہان اس نوعیت کے بیانات دینے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سب کے مہاگرو RSS کے سربراہ اس قسم کی گفتگو کرنا شروع ہو جائے, تو سیدھا سادہ اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ میرا کہنا درست ثابت نہ ہو, کہ بھارت اپنی خفت مٹا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ہی یہاں بیٹھ کے رپورٹ کیا تھا, انیل چوہان جو ان کے CDS ہیں, جنہوں نے مدراس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جیت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہو, تو آپ کو ہم اس طرح کی جیت جلدی دیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں بارہا اس پروگرام میں آپ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا رہا, جس پہ 1-2 مرتبہ آپ نے میرے ساتھ تھوڑا سا پھکڑ پن بھی کیا تھا, جب میں نے کہا کہ یار
مجھے میرا اندازہ ہے کہ مونسون کا سیزن ختم ہونے کے بعد دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت سر ٹائم کم ہے، میرا صرف پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ میں جواب چاہیے. یہ جو بیان بازی ہے یہ صرف خفت مٹانے تک ہی رہے گی یا کچھ اور ہوگا؟ 2 منٹ ہے میرے پاس. بھائی صاحب خفت کیسے مٹائی جاتی ہے؟ بیانات کے ذریعے تو نہیں نہیں، مٹائی جاتی. بیانات کے ذریعے تو نہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے بھارت کی فوج جو ہے وہ اپنے عوام کو یہ قائل نہیں کر پائی ہے کہ یہ پاکستان اگر وہ جنگ جیتا نہیں ان کے نقطہ نظر سے تو کم از کم ہارا بھی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے جی وہ مان لیتے کہ جی بس برابر کا ہی جوڑ ہو گیا جی، وہ ٹرمپ صاحب بیچ میں کود پڑے. اب وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا مجھے زیادہ اندازہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ بھارت کا صوبہ ہے بہار، وہاں کی آبادی ہے تقریباً 9 کروڑ. وہاں پہ بی جے پی کا بہت برا حال ہے. بی جے پی ویسے تو نتیش کمار کی الائڈ پارٹی ہے. وہاں پر اکتوبر اور نومبر میں انتخابات ہونے تھے. آج وہاں کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جو الیکشن ہے بہار میں اس کا پہلا مرحلہ 6 نومبر کو ہوگا، دوسرا 11 نومبر کو اور 14 نومبر کو اس کے اعلانات. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے. ایک میری مہینے بعد دانش میں اکتوبر سے بہار کے الیکشن کو ٹال دیا گیا ہے. اب بہار کے الیکشن کو ٹالتے ہوئے ایک دم ان بیانات کا ایک ہذیان کی صورت میں اوپر تلے آئے چلے جانا تو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے چھیڑ چھاڑ کے ارادے. اور آپ کے اپنی بھی سیاسی اور فوجی قیادت اشاروں کے نایوں میں کیا بلکہ واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ وہ تو ہاں they are very determined. اس طرح اس کے بات کو کہتے ہیں کہ اب کی بات شرارت ہوئی تو پیچھے سے مارنا شروع کر دیا. لیکن اب تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جی ان کے ارادے کو درست نہیں. تو اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی تو ایک تو بہت زیادہ سائنٹیفک ہو گئی تھی. اس دفعہ پاکستان کو 87 گھنٹے کی جنگ میں الجھانے کی بجائے زمینی جنگ میں طویل عرصے کے لیے الجھایا جائے. اور جب ٹرمپ اس کو رکوانے کے لیے متحرک ہو تو ہم اس کے ساتھ اکڑ کے کہیں گے کہ یار تم نے آلریڈی ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی، اب 100% لگا دو. مطلب یہ کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ چلیں خیر، ہم نے بھی ہم کو ٹرمپ کے آسرے پہ جنگ نہیں جیتی تھی. دیکھیں ہر ایک بابا ان کے نقطہ نظر سے یہ سارا ٹائم ختم ہے. ٹرمپ نے سر دیکھیں بھلے چلے جائیں ٹرمپ اور ٹرمپ نے بچا دیا نا انہیں آ کے، نہیں تو رگڑا اور پڑ جانا تھا. ایک بریک پہ جانا. اسد چودھری صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں اس وقت بیٹھ کے تجزیہ کرنا ہے کہ اس قسم کا بیانات کیوں آ رہے ہیں. کیا یہ محض بھڑکے ہیں یا کہ عملی شکل بھی؟ میرا خیال ہے یہ عملی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں غلط ثابت ہو. ایک بریک. تینوں صاحب ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ تم ٹائم کی جو ہے وہ تکرار شروع کر دو تو میں صرف یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جمہوری نظام ہے. نہیں واقعی ہے. اچھا واقعی ہے تو پتہ نہیں کہاں ہے یا نہیں ہے. محبوب کی کمر کی طرح ہے، کلومیٹر کی دوری پہ محبوب کی کمر کی طرح ہے جو ہونے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے غالب کے بقول. تو اس کی ریفلیکشن تو 2 اداروں کے ذریعے جو ہمارے ہمسائے میں ہے نا، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوتا ہے. پہلے سینٹ کا اجلاس شروع ہوا، وہاں ہماری دوست جو کہ صحافت چھوڑ کر سیاست کی نظر ہو گئی شیری رحمان صاحبہ، وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے کہ جی وہ معافی مانگے کیونکہ انہوں نے زرداری صاحب میرے باپ پیپلز پارٹی بھائی وہ ان کا کیس بلڈ یہ ہے کہ جی بہرحال انہوں نے ہماری قیادت میں اور ہماری حکومت میں اور اس کے بارے میں جو ہے سخت الفاظ استعمال کیے.
وہ واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی وہی تقریباً انہی لائنوں پہ خطاب کیا اور واک آؤٹ کر گئے۔ اچھا، اب مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب میں راجہ صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ فرد جرم پڑھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف۔ ابھی یہ پرسوں ترسوں آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ٹیم گئی تھی، اس کا سربراہ کون تھا؟ وہ تو راجہ پرویز اشرف تھے سر۔ تو وہ یہی تھے نا جو آج قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے اور فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ اس حکومت سے اتنے ہی تنگ ہیں تو وہ آزاد کشمیر میں اگر پھنس گئی تھی تو اس کو آپ اس کو مشکلات سے نکالنے کیوں گئے؟ وہ جانتے اور آزاد کشمیر جانتی۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے نا۔ اس پہ اگر لوگوں کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار یہ نورا کشتی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، وہ بیچارے یہ سوچنے میں حق پہ جانب ہوں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ سیریس شکایات۔ اب یہ کرنے کے بعد جب راجہ صاحب نے اپنی فرد جرم پڑھ لی تو انہی کے آغا صاحب نے جو کراچی سے ہیں رکن، انہوں نے جو آغا رفیع اللہ صاحب نے انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ تو کورم کی نشاندہی میں لطیفہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی بیٹھے رہے تو کورم پورا نکلا، کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اسد قیصر کہہ چکے تھے کہ اگر آپ واقعی وفاقی حکومت سے اتنا تنگ ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر اپوزیشن میں بیٹھے۔ نہیں تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف۔ واہ، اچھا کارڈ تھا وہ، انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ اب جب پیپلز پارٹی کی عدم موجودگی میں یہ ثابت ہوا کہ جی کورم تو پورا ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس حکومت کا، تو پھر پی ٹی آئی کے ایک رکن نے کھڑے ہو کر جو ہے کورم کی نشاندہی کی۔ اب کی بار گنتی ہوئی تو کورم پورا نہیں تھا، تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دری اسلام کام نہ کرنے کے باوجود نہ آج کام کیا، منگل اور بدھ کی بھی جو الاؤنسز اور وہ باقی وہ سارا کچھ ملے گا، وہ ملے گا جمعرات، اور یہ یعنی جمعرات کی سے پہر تک جو ہے موسم انجوائے کریں گے اسلام آباد کا، کیونکہ بارش شروع ہو گئی ہے، سردیاں۔ عوامی یہ تو پھر اسی لیے تو غلط فگر دیے جاتے ہیں، کنونس نہیں کیا جاتا۔ یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جس پہ ہم چیختے چلاتے ہیں، ان سب کے لیے ہے وقفہ سوالات، ان سب کے لیے ہے تحریک التوا، ان سب کے لیے ہے پارلیمانی اٹینشن والا بھی ہوتا ہے نا سر، کالنگ اٹینشن نوٹس، اور ہم التجا کرتے رہے پی ٹی آئی سے کہ یار آپ خدا را ان کمیٹیوں سے، خاص طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفے نہ دیں۔ تو جو حکومت چلا رہے ہیں جب وہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ تو انہوں نے اپنی رونق لگا لی ہے نا، اب ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں اگر خلق خدا کی اکثریت کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ تمام سیاستدان ایک جیسے ہیں، جب ان کو اپنے مراعات میں 200% اضافہ چاہیے ہوتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں تمام۔ وہ کیا پتا تنخواہیں ختم ہوئی کہ نہیں؟ میرے خیال میں نہیں، اسی طرح واہ واہ واہ۔ تو پھر آزاد کشمیر جیسی صورتحال بنتی ہے، تو آپ کیوں ایسی صورتحال کریٹ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے پیارے سیاستدانوں، آپ کی عزت، آپ کی ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے۔ ہاں، اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے سب۔ اب یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ اپنی عزت کو بحال کریں، ہے نا۔ اب یہ اگر متحرک ہوتے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے تو وزیر اعظم سے پوچھتے امریکی دوروں کو کیا ہوا، وہ غزہ معاہدے کا کیا ہوا، تو فلور پر باتیں ہوتی۔ یہ تو اپنے ہی اس میں ہے نا۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں، ناظرین ٹائم ختم ہو گیا، اللہ حافظ۔